پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، دیکھو تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور آپس میں اختلاف نہ کرنا۔ آیت بہت بڑی ہے، آیت کا پہلا ٹکڑا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور اختلاف مت کرنا۔ دو باتیں اس میں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی رسی کو پکڑے ہوئے ہیں، آپ توجہ کریں گے، کسی رسی کو پکڑے ہوئے ہیں اور آپ کو اس رسی کو پکڑ کے اوپر جانا ہے تو آپ کی گرفت مضبوط ہونی چاہیے۔ اگر گرفت کمزور ہوگی تو آپ نیچے گر جائیں گے۔ گرفت کمزور ہوئی کہ آپ نیچے گرے۔ جب تک آپ کو آپ کی حیات چاہیے تب تک آپ کو رسی مضبوطی سے پکڑے رہنا ہے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ جب تک آپ کو آپ کی حیات چاہیے تب تک آپ کو رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہنا ہے۔ اگر یہ بات طے ہے کہ آپ جب تک حیات چاہتے ہیں تب تک رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں، تو اب یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا کہ آپ کب تک جینا چاہتے ہیں۔ نہیں غور کر رہے ہیں؟ کب تک جینا چاہتے ہیں یہ آپ کے حیات میں ہے۔ شاید اسی لیے سلمان اب تک زندہ، ابو ذر اب تک زندہ، مقداد اب تک زندہ، شہدائے کربلا، اس لیے کہ انہوں نے اب تک اس رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھا ہے۔ ایک شخص آیا، کہتے ہیں یمن کا رہنے والا شخص تھا، وہ آیا پیغمبر اکرم کے پاس اور کہنے لگا حضور آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ توجہ کریں گے، رسول اللہ کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے حضور آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ رسول اللہ نے کہا کہیے کیا سوال ہے؟ کہا میں چونکہ مسلمان ہو چکا ہوں، میں قرآن پڑھ رہا تھا اور توجہ کریں گے قرآن میں ایک آیت ہے جو آیت میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آپ اس کی تفسیر بیان کر دیں، آپ اس کی تشریح کر دیں، آپ اس کی وضاحت کر دیں۔ رسول اللہ نے کہا کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا یہی آیت پڑھی کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ تو یہ اللہ کی رسی کون سی ایسی رسی ہے کہ جس رسی کو میں پکڑ کے رہوں تاکہ نجات پا جاؤں؟ نبی نے کہا اچھا تو یہ جاننا چاہتا ہے حبل اللہ کیا ہے، اللہ کی رسی کیا ہے؟ میں ایک مرتبہ پورے مجمع میں رسول اللہ نے نگاہ ڈالی اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا یا علی ذرا کھڑے ہو جائیے۔ علی کھڑے ہو گئے، رسول نے کہا قریب آ جائیے۔ جب قریب آ گئے تو پیغمبر اکرم اس کو دکھا کے کہتے ہیں اللہ کی رسی علی ابن ابی طالب ہیں۔